اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انتہائی ایک اہم موضوع کے ساتھ، قرآن اور عقل انسانی آج ہمارا موضوع ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر مخلوقات میں اگر ہم حضرت انسان کو دیکھتے ہیں تو یہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ تو جب اشرف بنایا گیا تو بہت سی صفات سے متصف فرمایا، اور ان صفات کے سبب یہ حضرت انسان جو ہیں دیگر مخلوقات سے ممیز اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انسان کے ساتھ جو عقل کو رکھا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم آج جاننا چاہیں گے کہ چونکہ ظاہر ہے عقل ہے، شعور ہے، یہ ایسی صفات ہیں کہ جو انسان کو صحیح معنوں میں متعارف کراتی ہیں۔ اگر کسی کا کوئی عقل سے کام لیتا ہے اور اپنے شعور کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت عاقل آدمی ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے، اور بہت درک رکھنے والا شخص ہے، یہ بہت فہم و فراست والا شخص ہے، یہ بہت اچھی بات کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو اس کی بات پر توجہ بھی نہیں دی جاتی، اور لوگ اس کو سیریس لیتے بھی نہیں ہیں، لوگ اس کی بات پر توجہ بھی نہیں دیتے، بلکہ اس کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر اہم سمجھ کر رد کر دیا کرتے ہیں۔ تو آیا عقل انسانی جو ہے بنیادی طور پر یہ بہت بڑی نعمت ہے؟ عقل و شعور جو ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ ہدایت کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے یہ عقل انسانی کیا کردار ادا کرتی ہے، عقل و شعور کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ چونکہ بہت سے لوگوں نے اس بات سے بھی مشروط کیا ہدایت کو کہ یہ عقل سے مشروط ہے، جو عاقل ہوگا وہ جو ہے ہدایت حاصل کرے گا۔ یہ بھی ابحاث موجود نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ آیا قرآن اور عقل انسانی کے موضوع پر جتنی جہتیں ہیں کوشش کریں گے کہ آج کے اس پروگرام میں شامل کر سکیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، یہ فرمائے گا چونکہ عقل و شعور کی بات آئی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں چاہتا ہوں اس کی اہمیت پر پہلے روشنی ڈال دیجئے۔ یہ جو اہم ہے، عقل ہے، شعور ہے، اس کی اہمیت پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ بلا شبہ عقل اور شعور، جس کو ہم سمجھ بوجھ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کامن سینس بھی کہتے ہیں، یا اور دیگر الفاظ سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں کائنات میں، خود انسان کے اندر اور آفاق عالم میں، ان نعمتوں تک رسائی کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو عقل ہے۔ عقل ہے، بے شک۔ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو اپنے بے عقلی کی وجہ سے، آج اگر عقل میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی بے وقوف ہوتا ہے تو کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو سرے سے اگر بے عقل ہو تو کتنی ساری نعمتیں اس سے ایسی ہیں کہ جو رہ جائیں گی اور وہ ان تک رسائی حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ عقل ایسی نعمت ہے کہ جو خود کئی نعمتوں تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بنیادی ضابطہ ارشاد فرمایا ہے بنی آدم کی فضیلت کا، اور آپ نے بھی اپنے ابتدائی کلام میں جو اشرف المخلوقات کا ایک لفظ، مشہور و معروف لفظ استعمال کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، بہت اسے معزز بنایا۔ وہیں پر مختلف علماء مفسرین نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ وجہ تکریم بنی آدم کیا ہے، سبب کیا ہے، تو مختلف توجیحات ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مفسرین میں ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی مطلب جو رائے ہے اس بارے میں، جس کو انہوں نے گویا ترجیح دی وجہ تکریم اور وجہ اعزاز انسانیت میں، تو فرماتے ہیں کہ اگر غور کریں کہ انسان کو اگر عزت و تکریم اللہ نے دی ہے تو تمام وجوہات و اسباب میں سب سے اہم سبب عقل ہے، کہ اللہ نے اسے عقل سے ممیز و ممتاز فرمایا ہے۔ تو گویا قرآن نے اشارہ دے دیا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے، عقل کی بنیاد پر دی ہے۔ اور پھر
اگر وہ عقل پھر صحیح معنی میں استعمال ہو، ورنہ وہی انسان کہ جو عقل کا اتنی بڑی نعمت پانے کے باوجود بھی اگر پھر صحیح استعمال نہ کر پائے اور اس سے وہ فائدہ نہ اٹھائے کہ جو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اسے وہ عطا فرمائے، پھر وہی انسان اسفل السافلین کی طرف بھی چلا جاتا ہے، یعنی پھر دیگر مخلوقات اس سے افضل ہو جاتی ہیں کہ جو بچ گئیں اس وجہ سے کہ انہوں نے یا تو عقل ہی نہیں تھی یا غلط استعمال نہیں کیا، لیکن انسان اس وجہ سے بدترین پھر ہو جاتا ہے اگر وہ عقل کا غلط استعمال کرے۔ سورہ ملک آیت نمبر 10 میں اس وقت جو جہنم میں لوگ جائیں گے وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم نے اس وقت سوچ سمجھ اور عقل سے کام لیا ہوتا دنیا میں، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ ہوتے آج۔ تو دیکھیں وہ کیا کہیں گے وہاں جا کر، کس نعمت پر حسرت ہوگی جس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا، وہ عقل ہی ہے۔ لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم عقل اور سماع یعنی صحیح سنتے اور صحیح سمجھتے، مراد یہ کہ ہم صحیح استعمال کرتے ان نعمتوں کو، آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ وہ چیز جس کا بعد میں افسوس ہونا ہے، جس کی بعد میں حسرت ہونی ہے، اسی کو اللہ پہلے سے اسی لیے تو بیان کر رہا ہے نا کہ تاکہ لوگ اس حسرت سے بچیں، اس برے وقت سے بچیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن نے اس کو ایک اور جگہ پر بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا، سورہ البقرہ فرمایا 269 269، اللہ فرماتا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے یہ وزڈم عقل حکمت دے دی گئی، فرمایا اسے تو خیر کثیر دے دی گئی، اسے تو بہت بڑی بھلائی ہم نے عطا فرما دی، کیونکہ کئی بھلائیاں پھر اس کے پاس جمع ہو جاتی ہیں نا۔ تو وہ بالکل بات درست ہے کہ وہ بہت بڑی یہ نعمت ہے، اس کے اندر یقیناً ہم بہت سی چیزوں کو میمورائز کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یہ بڑی ہمارے لیے ایک دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو بہت بڑی ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جب تک ایک زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا تو لوگ کتنا اس پر بھروسہ اور اس کے ذریعے کام لیتے تھے، آج بہت سے کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی ایک پورا جو وقت گزرا ہے دنیا پر تو عقل کی بنیاد پر گزرا ہے نا، کہ تو اب موبائل آیا ہے، ورنہ عقل کے اندر ساری چیزیں سیو ہوتی تھی نا، سارے لوگوں کو موبائل، لوگوں کے ٹیلی فون نمبرز لوگوں کو اسی عقل کے ذریعے یاد رہتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے اندر اللہ نے وہ قوت رکھی، وہ صلاحیت رکھی کہ لوگ آج بھی صحیح معنی میں استعمال کریں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا ذریعہ بنائیں، اور آپس کے معاملات میں بہتری کا اس عقل کے ذریعے عیاری، چالاکی، مکاری نہ کریں، بلکہ اچھے جو اخلاق ہیں ان کو اپنائیں، تو انشاءاللہ یہی عقل پھر عقل سلیم کہلاتی ہے، جس کو قرآن نے قلب سلیم سے تعبیر کیا ہے، یا قلب منیب اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ تمام القابات پھر اس عقل کو خود اللہ عطا فرماتا ہے۔ اقبال نے تو فرمایا تھا کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ وائز نہ ملا نہ حکیم۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عقل کے حوالے سے اگر اس کا صحیح استعمال ہے عقل و شعور کا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت انسان حاصل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرے، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے۔ اصل عقل و شعور یہ، اور جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے تو اللہ کی معرفت تک پہنچ گیا، یہ بھی ہے۔ لیکن اس کا جو منفی استعمال ہے عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں، چالاکی، عیاری، جال سازی، سازشیں، یہ ساری چیزیں استعمال کرنے والے لوگ اگر جو لوگ ہیں وہ لوگ اسی حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، بڑا عقل مند ہے بھائی، یہ نقصان نہیں اٹھائے گا، حالانکہ عقل دی کسی اور وجہ سے دی گئی ہے، لیکن اسے استعمال غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی اس کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ اچھا، پھر یہ کہ ہدایت کے حصول کے لیے عقل و شعور کتنا مؤثر ہے اور کس قدر مؤثر، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکریہ رئیس بھائی۔ اللہ رب العالمین نے انسانی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ فرمایا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق تک، انسانوں تک اپنی تعلیمات و احکامات پہنچائے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے تشریف لا کر کسی پر ان احکامات کو تھوپا نہیں، مسلط نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان احکامات کے حق ہونے کے لیے، اپنے وجود کی حقانیت کے لیے، سبحان اللہ، اور اپنے ثبوت کے لیے اللہ رب العالمین نے کائنات میں جا بجا نشانیاں اور علامات اور آیات ان کے سامنے رکھی، اور پھر ان آیات کے ذریعے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عقل عطا فرمائی۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسانی عقل وہ ہدایت تک رسائی کے لیے مؤثر ہے، معاون ہے، مددگار ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 48 مقامات پر لفظ عقل کو استعمال فرمایا گیا، عقل کا تذکرہ فرمایا گیا، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا گیا،
اور اس کے استعمال پر تاکید فرمائی گئی. بار بار فرمایا گیا کہ تم عقل نہیں رکھتے, تم سوچ و بچار نہیں رکھتے, تم ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے. قرآن کریم میں فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ, کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے بے شمار نشانیاں یقین والوں کے لیے رکھی ہیں. بالکل. اور اس کائنات کے علاوہ فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ, تمہاری اپنی ذات میں, یعنی تم اپنے وجود کے اندر اگر غور کرو تو اللہ رب العالمین نے تمہارے اس چھوٹے سے وجود میں اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر ان پر غور کرو, ان پر سوچ و بچار کرو, اپنے عقل سے کام لو اور اپنے نفس کا اگر جائزہ لو اور اسی پر تم تفکر و تدبر کرو تو اللہ رب العالمین کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی لیے کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو اسی میں فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی ان چیزوں سے متعلق تم غور و فکر نہیں کرتے. پھر معبودان باطل سے متعلق, ان کی تقلید سے متعلق فرمایا کہ لو کان آلیۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا, اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو اس کائنات میں فساد بپا ہو جاتا. اچھا مفتی صاحب, معبودان باطل کے حوالے سے آپ نے, اور اس پر ضرور آپ دلائل بھی پیش کریں گے, ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور مفتی صاحب سے انشاءاللہ جواب مکمل لیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. بہت اچھی بات معبودان باطل کے رد کرنے کے حوالے سے, چونکہ عقل کو استعمال کرنا ہے, صحیح ہے نا, تو عقل کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کس طرح انسان اپنی کیفیت کو اور اپنی تمام ان توجہات کو مرکوز کرے, میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیے گا. رئیس میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس کے علاوہ دیگر جن معبودان باطل کی طرف عبادت کی نسبت کی جاتی تھی تو ان کی تقلید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس کے سوا کوئی اور معبود ہوتا, اس کے سوا کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہوتا, خالق و مالک ہوتا, تو پھر اس کائنات میں فساد بپا ہو جاتا. کیونکہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کائنات میں اس کی بھی مرضی چلتی ہے, اور پھر جب وہ اپنی مرضی چلائے گا, اللہ رب العالمین کے مقابل اگر کسی کو مانا جائے تو پھر اس کی مرضی اللہ کی مرضی کے مقابل. اور جس طرح سورج کے نکلنے یا غروب ہونے یا رات کے آنے, دن کے آنے میں ان سارے اختلافات پر اگر جائزہ لیا جائے تو پھر ایک کی مرضی یہ ہوگی کہ سورج اس طرف سے نکلے, دوسری کی مرضی اس کے مخالف ہوگی. تو فرمایا کہ پھر کائنات کے سارے معاملات میں اس طرح فساد بپا ہو جاتا اور درم برم ہو جاتا. تو اللہ رب العالمین کا اس کائنات کے پورے نظام کا ایک ترتیب کے ساتھ چلنا, ایک ربط اس میں جو قائم ہے, نظم و نسق قائم ہے, وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین کی جتنی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر, دیگر نشانیاں بیان فرمائی کہ تم زمین و آسمان کو دیکھتے ہو, زمین و آسمان کی پیدائش ہے, دن رات کا اختلاف ہے, آسمان سے بارشوں کا برسنا ہے, زمین سے کھیتیاں اگنا ہے, یہ سارے معاملات یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے. یعنی ان ساری چیزوں کے پیچھے آج ایک معمولی سا چھوٹا سا ہمارے پاس کوئی پرزہ ہو, اس کے بارے میں کوئی ذی شعور شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ خود بخود بن گیا, یہ کسی کے بنائے بغیر بن گیا, کسی کے چلائے بغیر یہ خود چلتا ہے. اس کے بنانے والا مصنوع کو دیکھ کر سانے کی طرف ہمارا دماغ, ہماری عقل جاتی ہے. تو یہ ساری کائنات کی جو اشیاء ہیں ان پر اگر ہم غور کریں, اور عربی میں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, کہ کائنات کی جتنی اشیاء ہیں اگر ان پر غور و فکر کیا جائے تو یہ دلالت کرتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو بنانے والا کوئی ایک ہے. اور جگر مراد آبادی نے اسی کی طرف, انسان کی عقل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں جاتی کہاں تک عقل انسانی نہیں جاتی, یعنی انسان کی عقل پوری کائنات کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کرتی ہے, سوچتی ہے, مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی. یعنی انسان اگر اپنی حقیقت میں اگر غور کر لے تو پھر اس چیز کو پہچان لے گا کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا کوئی ہے, اور وہ کون ہے؟ کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, اور وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا جناب, چونکہ عقل انسانی کی بات ہو رہی ہے, عقل و شعور کی بات ہو رہی ہے, تو قرآن و حدیث کی تشریحات اور تفصیلات کے بیان کے لیے عقلی توجیہات پیش کرنے کے حوالے سے قرآن جو احکامات دے رہا ہے, قرآن جو رہنمائی کر رہا ہے اس حوالے سے, میں چاہتا ہوں یہ ایک بہت اہم پہلو ہے آج کے ہمارے اس موضوع کا, اس پر اگر بات ہو جائے اور مفتی صاحب روشنی ڈال دے تو میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ہم پر اور آپ پر آشکار ہو جائیں گی. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے
عقل کے استعمال کو بالکلیہ منع نہیں کیا گیا، اور لیکن بالکل آزادی بھی نہیں دی گئی ہے۔ ہر چاہے چیز دل میں کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ بالکل۔ تو ہمارے یہاں اصل میں جیسے بہت سی چیزوں میں نظریات میں افراط و تفرید ہوتی ہے، یعنی انتہا پسندی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے کچھ عقل کے استعمال کے حوالے سے بھی ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ مثلا ایک آواز یہ آئے گی کہ بالکل خبردار اگر کوئی عقل کی بات کی یا عقل کا کوئی استعمال کیا، تو اور ایک طرف سے ایسی آواز آئے گی اس کے بالکل اگینسٹ کے عقل ہی عقل سب کچھ ہے۔ تو اس بنا پر پھر وہ تصادم ہوتا ہے افکار و خیالات میں، اور صحیح جو ہدایت یا صحیح راستہ ہے وہ پھر کہیں اور ہی گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ عقل کو اس کے مقام تک رکھتے ہوئے جہاں اس کی ضرورت ہے اور جہاں تک ایکسیس دیا ہے اس کو شریعت نے ایکسیس دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس خدا کے ہی دائرے میں یعنی اس کے قانون کے دائرے میں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی جو باریکیاں ہیں اس مزاج شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عقل کا استعمال کیا جائے۔ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے، مزاج شریعت کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ عقل کے استعمال کو جب عام کر دیا جاتا ہے یا اس کی اتنی مطلب یہ کہ اس کا تعارف اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے نعمت عقل کا، جو شروع پہلے سوال میں بات آئی، نعمت ہے بہت بڑی، تو اب اس نعمت کو پھر ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی یہی ایک نعمت ہے، جیسے باقی نعمتیں ہی نہیں ہیں دنیا کے اندر۔ حالانکہ اس کو کسی نے بہت اچھے انداز سے یوں سمجھایا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جتنے بھی جسم میں حواس عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے انسان محسوس کرتا ہے، دیکھنا، سننا اور تمام جو حواس ہے، ذائقہ وغیرہ، یہ سب، چلنا پھرنا، ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے عقل دی۔ عقل حاکم ہے، عقل حاکم، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ عقل نہ ہو تو یہ تمام اعضاء پھر اپنے حساب سے کام کریں گے اور اس میں نقصان ہوگا، کبھی کچھ ہوگا۔ تو ان تمام حواس پر اللہ نے عقل کو حاکم بنایا۔ اچھا، پھر خود عقل بھی تو چونکہ ایک مخلوق ہے نا، وہ بھی ادھر ادھر بھٹک جائے گی، اس پر اللہ نے اپنے محبوب کو حاکم بنا دیا۔ یعنی حضور کی سیرت و سنت، کیونکہ لقد کان لکم اسی لیے فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے، تو وہ اس عقل پر بھی حاکم ہے۔ لہذا عقل کو بے شک استعمال کرنا ہے۔ عقلی توجیحات بھی ہمارے علماء مفسرین کے ہاں تو ایسی بھی تفاسیر ہیں جو بہت زیادہ عقلیات کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی، کتنا بڑا نام ہے، تفسیر کبیر آپ نے لکھی ہے، ان کا کتاب کا نام تفسیر کبیر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے مفاتیح الغیب ویسے، لیکن معروف تفسیر کبیر ہے، لیکن عقلیات کا رنگ ہے، اور وہ عقل کو اس دائرے میں استعمال کرتے ہیں کہ جس دائرے میں رہتے ہوئے قرآن بھی برقرار رہتا ہے، حدیث بھی برقرار رہتی ہے، اسلام کا مزاج بھی برقرار، بلکہ انہوں نے امام رازی نے تو عقلیات کا استعمال خاص ان فلاسفہ کے مقابلے میں، فلاسفرز کے مقابلے میں کیا ہے کہ جنہوں نے عقل کو بے لگام چھوڑ دیا اور بے لگام استعمال کیا، جس کے بعد نہ کوئی تمیز باقی نہیں رہی کہ اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کی توحید کا کیا تقاضا ہے، اس کے مقابلے میں امام رازی آئے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے عقلیات سے ہی ان کی عقل کا رد کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں ایسے ائمہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس زمانے کی عقل پرستی کو دیکھا ہے اور رد کیا۔ حضرت امام غزالی کو آپ دیکھ لیجیے، انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھ کر خاص طور پر اس فلسفیانہ جو عقل پرستی تھی، جو گمراہی کی طرف لے کر جا رہی تھی، آپ نے رد کیا اس کا، پھر دلائل دیے، اور پھر امام رازی نے وہاں پر عقل و تصوف کو ملایا ہے، جس کو پھر علامہ اقبال عشق اور عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ پورا موضوع علامہ اقبال نے ان کی زندگی کا موضوع ہے، عشق کی برتری علامہ اقبال ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے تمام تر تاریخ کا ایک مختصر سا ایک جائزہ ہے، ورنہ ظاہر تفصیل بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید نے دیکھیں عقل کو کس طرح سے اپریشیٹ کیا ہے۔ قرآن ابھی جیسے حضرت علامہ نے قبلہ نے حوالے دیا نا، فلا تعقلون کی جگہ جگہ قرآن کہتا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بلکہ ایک جگہ تو قرآن نے بہت واضح لفظوں میں سورۃ الانبیاء میں 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، تو ہم نے تمہارے لیے، اے لوگوں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اللہ افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی یہ کتنی خوشی کی بات ہے نا، اور انسان کو ایکسائٹڈ ہو جانا چاہیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا ذکر ہے۔ آج ہمیں کسی جگہ کا پتہ چلے کہ فلاں اتنی بڑی گیدرنگ میں میرا ذکر ہوا ہے، کچھ میرا بھی نام آیا ہے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ کیا کہا گیا، کیا ہوا، کس نے کہا، فلاں کی زبان پر میرا ذکر آ گیا۔ اللہ اپنی کتاب کے بارے میں فرماتا ہے فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون۔ تو دیکھیں عقل کو اللہ نے مہمیز لگائی ہے، یعنی کہ اس کو ابھارا ہے اور آگے بڑھایا ہے تاکہ لوگ استعمال کریں۔ مگر اسی کلام مجید میں جہاں کئی آیتوں کا اختتام افلا تعقلون پر ہوتا ہے،
وہیں اسی کلام میں کئی آیتوں کا اختتام افلا تؤمنون پر بھی ہوتا ہے کہ کیا تم ایمان نہیں لاتے. اس کا مطلب ہر جگہ عقل نہیں استعمال کرنی نا. کئی جگہ وہ آئیں گی جہاں افلا تؤمنون چاہیے, وہاں ایمان چاہیے. وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, وہ افلا تؤمنون ہے. بالکل, عقل وہاں تو ابھی مصروف ہے اور محو ہے اور سوچ رہی ہے اور بچار کر رہی ہے, عشق کود پڑا اندر, یہ افلا تؤمنون ہے. لہذا بہت اعتدال چاہیے, ان تمام توجیحات کو پیش نظر رکھیے, مگر عقل کے استعمال میں ایسا تجاوز نہ ہو کہ جو پھر خدا نخواستہ اس شیطانی سوچ کی عکاس ہو جائے کہ جہاں اس نے عقل لڑا دی اپنی اور کہا کہ انا خیر من, میں تو آدم سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار, عقلی توجیہ دی. یہ جو آج کل کہتے ہیں بھائی قرآن میں عقلی توجیہ کیوں نہیں کر سکتے, کریں, مگر اس دائرے میں رہتے ہوئے کہ جہاں سے چراغ مصطفی شرار بولہبی الگ الگ کریں. شیطان کہتا ہے انا خیر من, یہ عقلی تو ہے نا ساری, مگر مارا کیا ہوں, انا خیر من, میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے. اچھا دلیل کیا دے رہا ہے, خلقتنی من نار, جی مجھے آگ سے بنایا, وخلقتہ من طین, اور اسے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا. بظاہر تو توجیہ بظاہر عقل کے عین مطابق تھی, عقل پر مبنی تھی, لیکن وہ ایسی جگہ پر استعمال کر رہا ہے, اس دائرے سے وہ تجاوز کر رہا ہے. اس لیے ان تمام مثالوں کو بھی ہمیں تاریخ پر نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ کہیں اسی عقل کے ہاتھوں ہم خدا نخواستہ گمراہی کا شکار نہ ہو. کیا بات. مفتی صاحب نے جب ابتدا فرمائی نا, بڑی اچھی بات کہ بہت عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں, بڑے عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں, لیکن مزاج شریعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بہت خوبصورت بات. اصل بات یہ ہے کہ مزاج شریعت کیا ہے اسے پیش نظر رکھنا چاہیے. ہم دنیاوی طور پر اگر دیکھیں, کوئی ہمارا باس اگر کسی بات کے لیے تنبیہ کر دے کہ دیکھو اس بات کے حوالے سے تمہیں معلوم نہیں تھا, آئندہ ساری زندگی ہم اس کو پیش نظر رکھنا ہے. لیکن خالق و مالک یہ فرما رہا ہے افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دے دی پہلے عقل عطا فرما دی اور اس پر یہ بات کہی جا رہی, تو ہمیں تو بہت زیادہ ہائی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ قرآن میں ایک سے زائد کئی مقامات پر یہ الفاظ ملتے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ اس حوالے سے بیدار ہو جانا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے تو ہمیں کس قدر بیداری کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ضرور غور و فکر کرنا چاہیے, اور اس موضوع کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ روشنی کے ذریعے کچھ آگہی کی روشنی اور کچھ فکر کی روشنی اور کچھ احتساب کے حوالے سے کچھ ہمیں فکر ملے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس وجہ سے ہمیں پیدا کیا گیا. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ حصول ہدایت کے لیے عقل شرط ہے. اب ایک سوال یہ بھی انسانی ذہن میں بیدار ہوتا ہے کہ ہدایت کو عقل پر موقوف کرنا یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اس حوالے سے علماء حضرات کیا فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اس پر ایک اہم نقطہ یہ بھی اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی, ابتداً ہدایت کی 4 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں. نمبر 1 طبعی ہے, فطری ہدایت ہے کہ اللہ رب العالمین ہر مخلوق کو فطرتاً کچھ چیزیں ودیت فرما دیتا ہے, اس کی طبیعت میں ودیت فرما دی جاتی ہیں. جس طرح بچہ پیدائش کے بعد غذا کے لیے روتا ہے, یہ اس کی طبیعت میں, اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے. پھر غذا کے لیے منہ کھولتا ہے. جانور کے بچے کو اگر دیکھیں تو پیدائش کے فوراً بعد وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے, اپنی غذا کی طرف لپکتا ہے. پھر اسی طرح شیر کا بچہ ہے, وہ کبھی بھی گھاس نہیں کھائے گا, یہ اس کی فطرت میں شامل ہے. پھر انسانوں سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ہر بچہ ما من مولود یولد علی الفطرۃ, کہ ہر بچہ وہ پیدائشی طور پر دین فطرت پر ہوتا ہے, یعنی اسلام پر اللہ رب العالمین اسے پیدا فرماتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں, وہ دیگر عقائد و نظریات پر اس کو چلا دیتے ہیں, دیگر مذاہب پر اس کو چلا دیتے ہیں. پیدائشی طور پر فطری طور پر اللہ رب العالمین ہر بچے کو دین اسلام کی یہ ایک دین اور اس کو تحفہ عطا فرما کر اس دنیا بھیجتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ فطری ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین انسان کو عطا فرماتا ہے, اور پیدائشی طور پر ہر بچے کو مسلمان پیدا فرمایا جاتا ہے. پھر اسی طرح کسبی ہے کہ انسان اپنے گرد و نواح کے جو معاملات ہیں, اس معاشرے کے جو معاملات و حالات ہیں, گھر بار کا جو ماحول ہے, اس کے مطابق وہ ہدایت حاصل کرتا ہے. بعض چیزیں وہ آبزرو کرتا ہے, یہ کسبی ہدایت ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہدایت عقلی ہے, یعنی انسان کو اللہ رب العالمین نے جو عقل و شعور عطا فرمایا تو وہ اپنی عقل کے ذریعے مظاہر قدرت جو ہے اور اللہ رب العالمین کی جو تخلیقات اس میں غور و فکر کر کے معرفت الہی حاصل کرتا ہے. یا پھر اس کی عقل کسی اور سمت چلی جاتی ہے, اس کی عقل صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتی, تو انسان عقل کے ذریعے سوچ و بچار کر کے اپنی فہم و فراست کے ذریعے عقل شعور کے ذریعے جو ہدایت حاصل کرتا ہے اس کو ہدایت عقلی کہا گیا. پھر ہدایت الہامی ہے, یعنی جو احکامات, جو تعلیمات انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے, اللہ رب العالمین کی طرف سے جو الہام فرمائی گئی,
ان کے ذریعے کوئی شخص ہدایت حاصل کرتا تو وہ ہدایت الہامی. اب ہدایت کسبی ہے یا ہدایت عقلی ہے، اگر وہ ہدایت الہامی کے تابع ہے تو وہ نافع ہیں، وہ نفع دینے والی چیزیں ہیں. وہ ہدایت اسی وقت یعنی عقل کسی نتیجے پر پہنچی تو اگر وہ نتیجہ اس ہدایت کے تابع ہے جو الہامی ہے تو پھر وہ ہدایت نافع ہے، نفع دینے والی ہے، دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انسان کی عقل اس کو کسی بھی مقام پر پہنچا سکتی ہے. بالکل بالکل. عقل ہی کی وجہ سے، عقل کے استعمال کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ صحیح ہدایت کو، راستے کو پا لیتے ہیں. تو اگر وہ عقلی جو ہدایت ہے وہ الہامی ہدایت کے تابع ہے تو وہ نافع ہے. اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر کلیتاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عقل وہ ہدایت کے لیے مشروط ہے یا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اللہ رب العالمین بغیر عقل کے بھی کسی کو ہدایت عطا فرما سکتا ہے، جس طرح بچے کی مثال حضور نے بیان فرمائی. تو کلیتاً اس کو جدا بھی نہیں کیا جا سکتا اور کلیتاً اس کو اس سے متصل بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہے. ہدایت کے لیے عقل معاون اور مددگار ضرور ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب ہماری عقل نے یہ فیصلہ کر دیا اور اب ہم نے یہ اس طرح سے کر دیا معاملہ، یہ فیصلہ کر دیا. چونکہ عقلی دلائل اس پر موجود تھے، سب کی رائے اس پر موجود تھی اور بڑے عاقل لوگ میرے ساتھ موجود تھے، میں نے یہ بات کر دی. چلیں جی، یہ ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے جناب؟ اور اقبال فرما رہے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اقبال اس سے آگے بڑھا رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے افلا تعقلون. تو کیا فرمائے گا؟ چونکہ آپ ہی کے جواب سے میں نے اس کو منسلک کر دیا ہے اس سوال کو، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ جیسے ابھی گفتگو میں بات آئی تھی کہ قرآن افلا تعقلون کے ساتھ ساتھ افلا تؤمنون کہتا ہے نا. یہ حسن ہے قرآن کا کہ وہ عقل کی استعمال کی بات کرتا ہے تاکہ عقل کو لوگ استعمال کریں. اور اللہ نے ظاہر ہے کہ ایک نعمت دی ہے اور اس نعمت اسی لیے عطا فرمائی تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اور قرآن مجید نے تو اس کے علاوہ عقل کے لیے اور بھی کئی الفاظ استعمال فرمائے. مثال کے طور پہ قرآن تدبر تفکر کی بات کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو بار بار مختلف زاویوں سے، مختلف الفاظ سے، کبھی تفکر کبھی تدبر کے ساتھ دعوت دیتا ہے. پھر انسان کی جو اس کو نعمتیں حاصل ہیں کائنات میں یا ذاتی طور پر، اس میں بھی قرآن جگہ جگہ فرماتا ہے. فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور تمہارے رنگتوں اور زبانوں کی جو آپس میں اختلاف ہے، یعنی مختلف رنگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں. فرمایا کہ ان میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. اب یعنی اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو غور و فکر کا ذریعہ، تو عقل کا استعمال قرآن میں بھی ہے، عقل کے استعمال کا ذریعہ انسان کا اپنا وجود بھی ہے، آفاق عالم بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. مگر وہی بات جو علامہ اقبال نے فرمائی کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، یعنی کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے نور عقل، نور فہم اور نور سمجھ عطا فرمایا ہے، یہ چراغ راہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں ہے، اس پہ ٹھہرنا نہیں ہے. یہاں جو ابھی گزشتہ جواب میں بات ہوئی تھی وہ کچھ اسی طرح کی بات تھی کہ گمراہی جو پھیلتی ہے وہ تب پھیلتی ہے کہ جب آدمی اس پہ ٹھہر جاتا ہے. کہ جو میں کہہ رہا ہوں عقل کل والی بات، عقل کل والی بات ہے کہ آدمی جب اس پہ ٹھہر جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ چراغ راہ نہیں بلکہ منزل ہی یہی منزل ہے کہ جو مجھے سمجھ آ گئی ہے وہی صحیح ہے. تو میری عقل میری مرضی والی پھر بات ہو جاتی ہے کہ آدمی پھر اسی پہ اکتفا کر لیتا ہے اور اسی کو اپنا دار و مدار سمجھتا ہے. اور جو میں نے ابھی ایک مثال دی تھی اسی آیت کے حوالے جس میں شیطان کا پورا واقعہ مذکور ہے کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں سب سے. باقی اس نے پھر کسی چیز کو نہیں دیکھا اس وقت کے حکم دینے والی ذات کون ہے. اور حکیم مطلق جو ہے کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ جو اس طرح جس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی حکمت نہ ہو، یہ نہیں ہوتا. لہذا ضرور اس کی احکام میں اقوال میں حکمت ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سمجھا، وہ عقل پر ٹھہر گیا شیطان. اور وہی بات کہ یہ اس نے سمجھ لیا کہ یہی منزل ہے. تو علامہ اقبال سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، عقل اور عشق اور معرفت اور اس کے علاوہ ایمان، ان تمام چیزوں کے اندر اعتدال پیدا کرنا ہے اور عقل کا اس انداز سے استعمال کرنا ہے کہ وہاں پر اگر معرفت اور عشق کا تقاضا آ جائے تو وہاں پر پھر اس چراغ راہ سے اس ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہی سمجھنا ہے کہ منزل اصل میں ایمان ہے، منزل اصل میں مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفیٰ بھی ہے. دیکھیں نا، وہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اس عقل کے ذریعے سے ان تک پہنچنا ہے. بے مصطفیٰ بے رساں خیشرا، اپنے آپ کو ان تک پہنچاؤ کہ دین ہماؤس، دین تو ان کی ذات ہے. عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب. تو یہ علامہ اقبال بار بار
عشق اور عقل کے اندر فرق فرماتے ہیں، بلکہ کئی مقامات پر علامہ اقبال نے عقل کے صرف جس کو عقل محض کہتے ہیں اور عقل کل جو لوگ اس کو پھر بنا لیتے ہیں، ان کے اس عقل کے مطلق استعمال کو جو صرف عقل اور عقل کی بات کریں اس کو ابو علی سینا سے تشبیہ دی ہے۔ بعض اشعار کے اندر علامہ اقبال اس کو ابو علی سینا، کیونکہ ظاہر ایک فلسفی ہے، مفکر ہے وہ، جس کے اندر بس ایک فلسفیانہ رنگ ہے، عقل پرستی ہے، علامہ اقبال عقل کے محض استعمال کو ابو علی سینا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہاں پر پھر وہ عشق کی بات لے کر آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عقل گو آستان سے دور نہیں، عقل ذریعہ ہے، آستانہ یعنی آستانہ محمدی سے وہ دور نہیں ہے، ذریعہ ضرور ہے، وہی چراغ راہ منزل نہیں۔ ایک اور زاویہ دیکھیں علامہ اقبال کا، کہہ رہے ہیں کہ عقل گو آستان سے دور نہیں پر اس کی تقدیر میں حضور نہیں، حضور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں ہے کہ یہ حضوری تک آپ کو لے جائے۔ حضوری کے لیے پھر عشق چاہیے، حضوری کے لیے پھر معرفت چاہیے۔ عقل صرف دستک دے سکتی ہے لیکن اس حرم میں داخلہ تو عشق ہی کرائے گا، لہٰذا یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں عقل کا ضرور استعمال کیجئے، لیکن ایک ایسے انداز سے کہ جس کے اندر حضور و اضطراب کی کیفیت ہو، تڑپ کی کیفیت ہو۔ عقل ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص دائرے میں استعمال کی جاتی ہے، اس کے اندر حزم و احتیاط کا پہلو ہوتا ہے، بہت خوف زدہ ہو کر، بعض اوقات گھبرا کر، کہیں بے باکی ہوگی تو بے باکی کم ہوگی، بے ادبی زیادہ ہوگی، ایک عجیب و غریب عقل کا معاملہ ہے، یعنی اگر کبھی بے خوفی پر اترے گی تو بے ادبی پہ لے جائے گی، اور کبھی پیچھے ہٹے گی بے باکی سے تو وہ ایک جیسے انسان کے اندر بزدلانہ کیفیت پیدا کر دے گی۔ علامہ اقبال جرأت رندانہ کی بات کرتے ہیں، اور اس انسان کو ایسی بے باکی دیتے ہیں جہاں بے باکی بھی ہو لیکن ادب بھی ہو، لہٰذا اسی کو پھر علامہ اقبال عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اگر یہ اعتدال نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ پھر وہ صحیح معنی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مزاج پر بات پوری اترتی ہے کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے کہ وہ یہ سفر معراج کر کے آئے ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، یعنی عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دو کہ انہی کے طفیل سے تو یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ یہ حضرت اقبال نے بہت خوبصورتی سے یہ سارا فلسفہ سمجھا۔ کیا بات مفتی صاحب کی اگر پورے جواب کو میں اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر میں کوشش کرنا چاہوں پیش کرنے کی تو یہ ہوگا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یہ پوری کیفیت جو ہے مفتی صاحب کے جواب کی اور آج کے اس پروگرام کی وہ یہی ہے، تیری نگاہ ناز سے۔ اچھا مفتی صاحب کیا فرمائے گا پیغام کے طور پر، چونکہ عام طور پر جو دنیاوی امور ہیں یا جو ہماری دنیاوی تعلیم عصری تعلیم ہے اس کے حصول کے لیے سمجھا جاتا ہے عقل دی ہی اس لیے گئی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں دی گئی، نہ ہدایت کے لیے دی گئی، نہ نماز روزے کے لیے، نہ دین کے فہم کے لیے، کسی صرف آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو جائیں، عصری امور حاصل کر لیں، اصلی علوم حاصل کر لیں۔ کیا آپ فرمائیے گا یہ جو نظریہ ہے ہمارا اس پر کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی اس سے پہلے قرآن پاک کی جو آیات تلاوت فرمائی گئی اس میں واضح طور پر اللہ رب العالمین عقل کو معرفت الہی کے اصول کے لیے ایک معاون و مددگار کے طور پر بار بار اس کی تاکید فرمائی گئی کہ اس کو معرفت الہی کے اصول کا ایک ذریعہ سمجھا جائے اور اس کے ذریعے معرفت الہی کے اصول کے لیے کوششیں کی جائے، اسی لیے بار بار اس عقل کو خاص اس طور پر استعمال کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ تو عقل کو اللہ رب العالمین نے جو ایک بڑی نعمت، بلکہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، دیگر مقاصد بھی ہیں اس کے، اور اپنا فائدہ، دنیاوی فائدہ ہو، نقصان ہو، ان ساری چیزوں کی طرف بھی اس کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن اصل اس کا جو مقصد ہے اور اصل اس کا جو ایک تقاضا ہے کہ اس کے ذریعے معرفت الہی حاصل ہو، دنیا اور آخرت میں ہمارے متعلق جو بلائیاں ہیں، جو اصل فائدہ ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں، اور پھر اگر اس کے علاوہ بھی اگر اس سے متعلق اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے انسانوں میں اور دیگر مخلوقات میں جو امتیاز کے لیے وجہ بیان فرمائی گئی وہ عقل کا ہونا اور عقل کا استعمال کرنا، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ معرفت الہی کا اصول کیا جائے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وفاداری، کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اتنی نعمتیں ہم پر عطا فرمائی، یہ ساری کائنات ہمارے لیے پیدا فرمائی گئی، تو تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، آج انتہائی اہم موضوع یعنی کہ قرآن اور عقل انسانی، اس پر بات کی اور بہت اچھے اور آسان اور سہل انداز میں سوالات کو پیش کیے گئے تاکہ یہ پیغام جو ہے آگہی کا آپ تک بھی پہنچے اور فکر کریں ہم کہ آیا ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، اتنی عقل دی کیوں گئی ہے، اس کا صحیح مصرف کیا ہے، صحیح طور پر اس کو استعمال کہاں کرنا ہے، بندگی کے لیے کرنا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔